آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پرسنالٹی کے میجرمنٹ ہے یا شخصیت کی آزمائشیں ہیں یا شخصیت کے ٹیسٹ ہیں. تو بیسیکلی شخصیت کو پرکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے یا ذہین ہے یا کتنا کریٹیو ہے، اس کے لیے میں نے ایک لنک آپ کو بھیجا ہے اپنا جو یوٹیوب کا ہے. اس میں آپ نے بتانا کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے بیسیکلی میں نے آپ کو لنک بھیجا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شخصیت کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انگلش میں بیسیکلی ویڈیو ہے لیکن شاید آپ کو نہ سمجھ آ سکے، لیکن میں آپ کو اس میں یہی بتانا چاہوں گی کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی شخصیت کی پیمائش ہے اور اس کی اسیسمنٹ ہے. اور ہمیں آپ کی کتاب میں شاید صرف جو ہے وہ شخصیت کی آزمائشوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن بیسیکلی کہ کسی فرد کے لیے کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، اور کسی خاص قسم کی کوالٹیز اس میں ہیں اور دوسرے میں نہیں ہیں. کوئی بہت زیادہ ذہین ہے، کوئی بہت زیادہ لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھتا ہے، تو کیسے یہ پتہ چلے کہ ایسے ہمارے پاس کون سے میجرز ہیں یا ایسے کون سے طریقے ہیں جس سے ہم شخصیت کی صحیح پیمائش کر سکیں. تو اس کے لیے ماہرین نفسیات نے بہت ہی اسٹینڈرڈائز قسم کی آزمائشیں بنائی ہیں جس کو ہم دو براڈر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ماہرین نفسیات ایک آبجیکٹیو ٹیسٹنگ ہے، پرسنالٹی کے جو ٹیسٹ ہیں آبجیکٹیو ٹیسٹ ہیں. دوسری جس کو آپ شخصیت کی معروضی جو ہے آزمائشوں کا نام دے سکتے ہیں یا غیر تذلیلی آزمائشیں کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ شخصیت کی جو ہے وہ پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں یا تذلیلی آزمائشیں. اور تیسرا ایک اور نام دیا گیا جس کو آپ آبجیکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو ہم ریٹنگ سکیلز کا نام دیتے ہیں یا شرعی پیمانے ہیں جن کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر کیا خواص پائے جاتے ہیں اور اس کی شخصیت کیسی ہے اس کے میجرمنٹ کے لیے. تو شخصیت کی جو ہے یہ تین قسم کی کیٹیگریز آپ کے سامنے ہے. نمبر 1 شخصیت کی معروضی یا تذلیلی آزمائشیں. نمبر 2 شخصیت کی موضوعی یا تذلیلی آزمائشیں. نمبر 3 شخصیت کی پیمائش کے شرعی پیمانے. اس کو انگریزی میں آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ objective or the non-projective techniques of projective personality test. Number 3 ہے subjective اور projective personality test ہے. نمبر 3 ہے rating scale اور personality test. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شخصیت کے معروضی یا غیر تذلیلی آزمائشیں جس سے کیا مراد ہے. ایسی آزمائشیں جس میں فرد کی شخصیت جو ہے کہ پیمائشی انداز میں کی جائے جو بالکل واضح ہو اور جس میں پیمائش کرنے والا اپنی ذاتی رائے، پسند ناپسند اور تعصبات کو بالکل جو ہے وہ شامل نہ کر سکے، اور جس میں معمول کے جوابات کی آسانی سے وضاحت اور سکورنگ بھی کی جا سکے. تو معروضی یا تذلیلی یا نان پروجیکٹیو آزمائشیں کہلاتی ہیں. اس میں مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. نمبر 1 جو ہے کہ اس میں کچھ انوینٹریز ہوتی ہیں، انوینٹوریز ہوتی ہیں، اور اس کو آپ سوال نامے کہہ سکتے ہیں اردو میں، انگریزی میں انوینٹریز کا نام دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ انٹرویوز ہیں اور اس کو انٹرویو کا نام آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سوال نامے ہیں یا جو انوینٹریز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو شخصیت کی پیمائش کے لیے ماہرین نفسیات نے مختلف سوال نامے جو ہے وہ بنائے ہیں، اور یہ سوال نامے ایک طرح سے معیاری آزمائشیں ہیں جن کے ذریعے افراد کی شخصیت کی پیمائش کی جا سکتی ہے. اس آزمائش کو سب سے پہلے جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار میں یا جنگ عظیم اول میں فوجیوں کی بھرتی کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور جو لوگ جذباتی عدم مطابقت کا شکار تھے ان کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے. سوال نامہ شخصیت کی پیمائش کے لیے ایک ناگزیر ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اس آزمائش میں سوالات کی ایک بیسیکلی فہرست بنائی جاتی ہے، اور وہ سوالات فرد کی شخصیت کے ڈفرینٹ پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے. ان کے جوابات سے فرد کی شخصیت کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں، اور جو ہے جو ایکسپیریمنٹر ہے وہ آزمائشوں میں یعنی سوال نامہ میں پہلے سے ہدایات درج کر دیتا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے حل کرنا ہے. تو معمول کے جواب جو ہے ہاں یا نہیں میں یا نشانات سے واضح ہو سکتے ہیں. سوال نامے کے یہ انوینٹریز کا فائدہ یہ کہ اس میں وقت کی بچت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت سے افراد پر ایک ہی وقت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 3
मामूल जो है किसी भी झिझक के बगैर जवाब जो है वो अपना ज़ाहिर कर सकता है, यानी उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता है और वो अपनी तन्हाई में और ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से सवाल का जवाब दे सकता है। सवालनामे इंटरव्यू की निस्बत ज़्यादा एतबारियत और सेहत के हामिल होते हैं, यानी कि इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज़्यादा होती है। चूँकि तमाम अफराद के लिए एक जैसा सवालनामा होना चाहिए, इसलिए इस आजमाइश में मामूल के जवाबात का भी बाहमी मुकाबला कर में शख्सियत का हम जो है वो तजिया भी बखूबी कर सकते हैं। अब इंटरव्यू क्या है? बेसिकली इंटरव्यू जो है इसमें शख्सियत का फौरी तजिया और पैमाइश करने से जो आजमाइश आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं वो इंटरव्यू है। तो नफ्सियात के अलावा ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी हम सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरीके का, और इसमें हम 1-to-1 जो कन्वर्सेशन है या गुफ्तगू है, इसमें हम मामूल की खसूसियात और ख़यालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और मामूल की खसूसियात और ख़यालात से मुतल्लिक़ जो है वो हम मालूमात हासिल करते हैं और मामूल से उसकी शख्सियत के मुतअद्दिद पहलुओं पर यानी डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स पर पर्सनैलिटी के उसके हम सवालात करते हैं और ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। आज हम इसको शख्सियत की आजमाइशों में बुनियादी जो अहमियत हासिल है वो इंटरव्यू को है, क्योंकि बाज़ का हम किसी भी जो स्टैंडर्ड कहानी या आजमाइश के ज़रिए अगर हम देखना चाहें तो हमें सही अंदाज़ा नहीं होता कि फ़र्द किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन फ़र्द की जज्बाती तजिए के लिए हम इंटरव्यू में मामूल की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी देख रहे होते हैं। चाहे वो हमारे सामने बात कर रहा होता है, कन्वर्सेशन कर, लेकिन हम देखते हैं कि उसका बॉडी पोस्चर क्या है, वो किस अंदाज में जो है वो सोच रहा है, कहीं वो कन्फ्यूजन का शिकार है, कहीं वो स्ट्रेस उसकी बॉडी में नज़र आ रहा है या टेंशन है या वो रिलैक्स फील कर रहा है। उसके बॉडी पोस्चर से उसकी लैंग्वेज की जो टोन है उसकी वरीडनेस से या उसकी रिलैक्सेशन से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फ़र्द जो है वो किस किस्म की शख्सियत का मालिक है, या उसमें अगर एग्रेशन है, एंगर जो है वो आपको नज़र आ रही है तो वो भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू में एक दूसरे को जब सामने आपको होता है तो आप उसकी पर्सनैलिटी टाइप को बेहतर तरीके से असेस कर सकते हैं। तो इसमें हमारे सामने जो एक माहिर नफ्सियात है गैरेट ने इंटरव्यू की बेसिकली 2 टाइप्स बताई। एक है रस्मी इंटरव्यू और एक गैर रस्मी इंटरव्यू, यानी कि फॉर्मल इंटरव्यू है और नॉन फॉर्मल इंटरव्यू है। फॉर्मल इंटरव्यू में पहले से कुछ क्वेश्चन सेट पैटर्न्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं और वो स्ट्रक्चर्ड किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में पूछे जाते हैं और उन्हीं सवालों के ऊपर ज़्यादा बहस की जाती है। लेकिन गैर रस्मी इंटरव्यू में हम फ़र्द की शख्सियत के हवाले से ऐसे भी सवालात उससे पूछते हैं जो कि पहले से हमारी उस कैटलॉग में क्वेश्चन कैटलॉग में शामिल नहीं होते, और उस तरह से हम फ़र्द की शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं। अब जो आपने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़नी है, इसमें सबसे जो अहम जो है ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट हैं या नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट की जो कैटेगरीज में सबसे बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी की इन्वेंट्री है वो है द मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, और इसको MMPI इसका एब्रीवेशन है, और ये बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। बेसिकली ये जो है ना काफ़ी वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने की इसकी वजह ये है कि ये एक बहुत ही पॉपुलर किस्म की पर्सनैलिटी असेसमेंट इन्वेंटरी है, और इसमें हम बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के पहलुओं को जो है वो कवर किया गया है कि कोई फ़र्द जो है कितना इंट्रोवर्ट है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितना सोशल है, कितना जो है वो अकेले रह के काम करना शुरू, कितना अच्छा लीडर है या कितनी डोमिनेंट पर्सनैलिटी उसकी, कितनी जो है वो इंडिपेंडेंट शख्सियत है, कितना वो ऑनेस्ट है, कितना डिसऑनेस्ट है। तो इसका बेसिकली फ़ायदा MMPI का ये है। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये कि एक ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज किस्म की मारूदी आजमाइश है, और ये तकरीबन इसके जो आइटम्स हैं, इसके ऊपर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कह लें या नंबर ऑफ़ आइटम्स है वो है 567, जो कि दुरुस्त और गलत की शक्ल में किसी भी फ़र्द को हम देते हैं और वो आसानी से उसके जो है वो टिक करता है और अपने जवाब देता है। उसके बाद इसको स्कोरिंग करना, इसके नंबरिंग करना वो भी स्टेटिस्टिकली बड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद इस आजमाइश का स्कोर आसानी से हम कंप्यूटर की मदद से भी जो है वो देख लेते हैं।
اب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو مزید ریسرچ ہوئی ہے، اس کے اوپر جو کرٹیسائز اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے یہ دیکھیں کہ امریکہ میں اس کے متعلق جو ہے وہ 35 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے، اور انہوں نے اس کے اوپر ان کے اوپر ایڈمنسٹر کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو سب سے پہلے جو تنقید تھی کہ کہا کہ معیار سازی کا نمونہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناکافی تھا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ نتائج اس کی آزمائش جو ہے وہ اس میں ٹیسٹ بائس جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ تھا کچھ کا خیال تھا کہ اس کے سوالات جو ہے وہ ریسسٹ ہیں اور منفی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ باقی انوینٹریز کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے جتنے بھی آبجیکٹیو ٹیسٹ ہم پڑھے ہیں اس کو آپ اپنی کتاب میں دیکھیں اور اس کی ڈیٹیل کو سمجھیں۔ یہ ویڈیو میں آپ کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو مزید لیکچر کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس کو اپنی کتاب کھولیں اور اس کے ساتھ جتنا بھی یہ ٹاپک اس کو کور کریں، اس کی ڈیفینیشنز، ٹائپس اور کیٹیگریز، ان کی ڈیٹیلز اور سب کیٹیگریز کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہوپ فلی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔